بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا وہ واقعہ ہے جس سے میرے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ پر ہر حال میں بھروسہ کرنے میں مجھے بہت مدد ملی۔ یہ ایک اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے لڑکے کی سچی داستان ہے۔ بشیر احمد چھینا بھٹے پر مزدوری کرتا تھا۔ مزدوری کے وقت جیسے ہی اذان سنائی دیتی تو بشیر احمد وضو کر کے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا۔ بشیر احمد کی شادی اس کی چچا زاد ریحانہ سے ہوئی اور ریحانہ کی بہنوں کی شادی اچھے کھاتے پیتے گھروں میں ہوئی تھی، مگر وہ اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور اس کی شادی ایک غریب مزدور کے ساتھ ہوئی، لیکن اسے اس شادی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ کو ملامت نہ کیا نہ ہی اپنی قسمت کو کوسا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ وقت کی ستم ظریفی تو دیکھو، ایک وقت تھا جب ریحانہ سب بہنوں کی لاڈلی اپنے والدین میں سب سے زیادہ پیاری تھی، بلکہ اس کی ہر خواہش منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے پوری کر دی جاتی، بلکہ اس کا باپ کمائی کے سارے پیسے اپنی چھوٹی بیٹی ریحانہ کے ہاتھ پر ہی رکھتا تھا، کیونکہ اسے سب سے زیادہ اعتماد اپنی اسی بیٹی پر ہی تھا۔ مگر اب وہی بیٹی غربت کی زندگی گزار رہی تھی، ایک ہی سال ایک جوڑے میں گزار دیتی، مگر اس غربت کے دور میں بھی اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ بشیر کو اپنے اوپر فخر تھا کہ مجھے اتنی نیک بیوی ملی ہے، مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتی ہے، میرا سہارا بنتی ہے۔ پہلے تو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، پھر اپنی سلائی مشینیں اور پھر کپڑے سینا شروع کیے۔ بشیر کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا کر، ایسا بیٹا جو ہماری خدمت کر سکے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے بشیر کو ایک بیٹا عطا کیا۔ بشیر نے اس کا نام علی احمد رکھا۔ والدین کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا تعلیم یافتہ اور نیک انسان ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کی پڑھائی کا خرچہ بڑھتا گیا۔ وہ ابھی 9ویں جماعت میں تھا، اسے پتا چلا کہ کتنی مشکل سے اس کا باپ اس کے اسکول کی فیس دیتا ہے۔ اسکول سے واپسی پر اس نے بڑی ہی رازداری سے خود سے مزدوری کرنا شروع کی۔ جب وہ شام کو گھر واپس آیا، اس کا باپ اس سے پوچھنے لگا کہ علی آج تو اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے؟ وہ یہی کہتا، میں ٹیوشن بھی پڑھ رہا ہوں، مگر یہ ایک ایسی بات تھی جس کو وہ چھپا رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں موجود بڑے چھالے اس کے باپ نے دیکھ لیے تھے اور یہ ساری داستان بیان کر رہے تھے۔ بشیر احمد نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں پر چھالے دیکھے اور اس سے کہا کہ علی سچ سچ بتاؤ، چھٹی کے بعد تم کہاں جاتے ہو اور کیوں؟ علی اس دفعہ اپنے باپ سے کچھ چھپا نہ پایا اور اسے بتایا کہ گھر کے اخراجات کا بوجھ پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ سب کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی فیس خود مزدوری کے ذریعے کمانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس مزدوری کے پیسوں سے میں اپنے اسکول کی فیس ادا کر سکوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا، بیٹا میرے ہوتے ہوئے تجھے مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک تمہارا یہ باپ زندہ ہے مجھے مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصہ بعد علی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ علی کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا اور اس صدمے کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی جاری نہ رکھ پایا۔ اس کی ماں نے علی پر بہت زور دیا کہ بیٹا تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن علی نے ماں سے معذرت کی کہ مزید پڑھ نہیں سکتا، میرا اب دل بھی نہیں کرتا۔ وقت اسی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ علی 10 سے 15 برس کا ہو چکا تھا۔ علی ایک ہوٹل پر کام کرنے لگا۔ ہوٹل کے برتن صاف کرنا، کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا علی کے فرائض میں شامل تھا۔ ایک دن رمضان سے قبل اس کے مالک نے علی سے کہا کہ بیٹا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اب پورا مہینہ یہ ہوٹل بند رہے گا، بہتر یہی ہے کہ تم کوئی دوسرا کام تلاش کر لو تاکہ تمہارے گھر کا سرکٹ چل سکے۔ علی نے جب یہ سنا تو اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے، ماتھے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ علی اس سارے منظر کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا، ایک مہینہ وہ کیا کرے گا۔ دوسرے دن علی بازار کے چوک میں کھڑا ہو گیا جہاں اکثر مزدور اپنی مزدوری کی تلاش میں لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک استاد صاحب ایک گاڑی میں آئے، وہ گاڑی سے اترے اور علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میرے اسکول کی دیوار گر گئی ہے، کیا تم مزدوری کرو گے؟ علی نے کہا کہ میں مزدوری کے علاوہ خود مستری بھی ہوں، میں دونوں کام کروں گا، بچپن سے ہی ابا جان نے مجھے مختلف کاموں میں ماہر بنا دیا۔ یہ سن کر استاد صاحب مسکرائے۔ اس نے علی سے کہا کہ اگر تم 24 گھنٹے کے اندر اندر میرے اسکول کی دیوار کی تعمیر کر لو تو میں تمہیں ڈبل مزدوری دوں گا۔ علی نے کہا، استاد صاحب آپ بھلے ڈبل مزدوری نہ دیں، لیکن آپ میرا کام کیجئے اگر ہو سکے۔ استاد صاحب نے علی سے پوچھا کہ کون سا کام؟ علی نے بتایا کہ ایک مہینے تک فارغ ہوں، میں فلاں ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن اب رمضان کی وجہ سے وہ ہوٹل بند ہے، آپ اپنے اسکول میں مجھے کسی کام پر رکھ لیجئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ میں غریب کا بچہ ہوں، نخرہ مجھ میں ہے نہیں
और बहुत मेहनत से काम करता हूँ। आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। उस्ताद साहब ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, 1 महीने तक मैं तुझे अपने स्कूल में ही जॉब दूँगा, अगर तुम ये दीवार तामीर कर लो तब। मैं आपको डबल मज़दूरी भी दूँगा। इसके अलावा हमारे स्कूल का चपरासी भी नहीं है, 1 महीने तक तुम हमारे स्कूल में चपरासी की जगह जॉब कर सकते हो। ये सुनकर अली बहुत खुश हुआ और उसके ज़हन पर सवार जो 1 महीने के अखराजात की परेशानी थी, वो कदरे कम हो गई। उसने मास्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। अली दिल ही दिल में मुतमईन हो गया कि अब उसकी परेशानी खत्म हो चुकी थी। वो माँ के बारे में सोच रहा था, अपने घर के बारे में, अपनी 2 छोटी बहनों के बारे में वो काफ़ी परेशान था। रमज़ान में अगर वो घर में यूं ही बैठा रहा, तो खानदान के लिए मुश्किल बन जाएगी। अक्सर बच्चे उम्र के इस हिस्से में जब खेलों में मसरूफ होते हैं, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं या फिर तालीम हासिल कर रहे होते हैं, इस उम्र में भी इसे अपने घर वालों की ही फिक्र थी। मास्टर साहब ने अली को अपनी गाड़ी में बिठाया और स्कूल की तरफ रवाना हुए। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था, गाड़ी में अली ने मास्टर साहब को परेशान देखा। अली ने मास्टर साहब से पूछा कि मास्टर साहब क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं। अब तो आपको एक मजदूर और मिस्त्री एक साथ मिल गया है, यानी कि मैं जो कि 24 घंटे के अंदर आपको काम करके दिखाऊंगा, फिर परेशानी किस बात की है। मास्टर साहब ने कहा कि बेटा, हर घर की, हर इंसान की अपनी ही कहानी होती है, जिसकी वजह से वो फिक्रमंद हो जाता है। इंसान चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसे हालात का सामना जरूर होता है जब इंसान सोच में पड़ जाता है। मैं पिछले 25 साल से ये इदारा चला रहा हूँ। अपने गांव और इर्द-गिर्द गांव के बच्चों को मुफ्त तालीम देने की कोशिश करता हूँ। मगर काफ़ी दिनों से मेरे माली हालात ठीक नहीं, मैं ये इदारा ज़्यादा देर तक नहीं चला पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये इदारा बंद करना पड़ेगा। अली ने पूछा, मास्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मास्टर ने कहा कि बेटा, पिछले 6 साल से मेरा बेटा बीमार है। डॉक्टरों के मुताबिक दिल का ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन इधर मुमकिन नहीं। इसके मुताबिक मुझे बेटे को इलाज के सिलसिले में यूरोप ले जाना पड़ेगा, मगर मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं कि मैं अपने बेटे का इलाज बाहर जाकर करा सकूं। पिछले 6 साल से मैं अपने बेटे का इलाज करवा रहा हूँ। इसके लिए मुझे लोगों से कर्ज लेना पड़ा। इसके अलावा मैंने बैंक से भी काफ़ी कर्ज लिया, मगर इन तमाम हालात के बावजूद मैंने बच्चों को तालीम देना ना छोड़ा। इन मुश्किल हालात के बावजूद मैंने इदारा बंद ना किया। हत्ता कि मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी मौजूद थी, मैं वो सब खर्च कर चुका हूँ। अली ने कहा, मास्टर साहब, आप अल्लाह पर भरोसा रखें। मेरा दिल कहता है कि यकीनन वो आपको मायूस नहीं करेगा। मैंने कहीं पढ़ा था, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह ताला उसके लिए असबाब फराहम करता है। इसके बारे में उस शख्स ने ज़िंदगी में सोचा तक नहीं होता। अपने बाप की वफ़ात के बाद मैं भी परेशान हो गया था और दिल ही दिल में सोच में पड़ गया, अब तो हम फाकों में ही मर जाएँगे, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला है ही नहीं। मेरे बाप की वफ़ात को 5 साल का अरसा बीत गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी किसी का मोहताज नहीं। पिछले 5 सालों में सिर्फ़ एक दफ़ा मुझे परेशानी का सामना हुआ, वो भी आज के दिन जब होटल बंद हुआ। मैं परेशान हो गया और सोचा कि कहाँ काम मिलेगा, मगर उसने आज भी मुझे मायूस नहीं किया और आपके स्कूल में मुझे चौकीदार की जगह काम करने का मौका मिल गया। मास्टर साहब अली की बात सुनकर मुतासिर हुए और कहने लगे कि इतनी छोटी उम्र में इतनी कमाल की बातें करते हो। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी अता करे और तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे। नहीं, और मास्टर साहब की बातें अभी जारी थी कि मास्टर साहब का स्कूल आ गया। स्कूल को देखकर अली की आंखों में आंसू जारी हो गए। मास्टर साहब ने रोने की वजह पूछी तो अली ने कहा, मुझे वो ज़माना याद आ गया जब मैं भी इस स्कूल में पढ़ता था। इसी किस्म का ही वो स्कूल था। मेरे वालिद की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तालीम हासिल करूँ और बहुत बड़ा आदमी बनूँ। हमारे ख़ानदान में किसी ने 5वीं जमात से ऊपर पढ़ा ही नहीं था। वाहिद मैं ही था जो 9वीं क्लास तक पढ़ रहा था। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। बाबा के इंतकाल के बाद मेरे लिए तालीम जारी रखना मुमकिन ना था। अब घर में कोई कमाने वाला ना था, 2 छोटी बहनें और माँ के लिए मुझे ही काम करना पड़ता, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। अब अचानक जब स्कूल देखा तो मुझे वो दिन याद आ गए। मास्टर साहब ने अली से कहा, अगर तुम चाहो तो चौकीदारी के साथ-साथ अपनी तालीम भी जारी रख सकते हो। फिर अली ने कहा कि मास्टर साहब, मैं फ़िलहाल तो तालीम हासिल करने की पोज़ीशन में बिल्कुल नहीं। मास्टर साहब ने ईंटें मँगवा लीं और अली से दीवार की तामीर शुरू कराई। ये मास्टर साहब की हवेली थी, जिसको उसने इदारे के तौर पर बनाया हुआ था। बकौल मास्टर साहब के, ये हवेली बहुत पुरानी है, जो दीवार 100 साल पुरानी थी, अब गिरी है, वो भी तूफ़ानी बारिशों की वजह से। दीवार की ये ईंटें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, तो मैं नई ईंटें लाया हूँ। इसकी तामीर चाहता हूँ। अली पुरानी ईंटें हटा रहा था कि निचली सतह पर एक ईंट के पीछे पुराना सा कागज़ नज़र आया, जिस पर कुछ तहरीर था। अली ने वो कागज़ खोला तो लिखा था, दीवार के नीचे एक कीमती चीज़ दफ़न है।
تحریر پڑھ کر علی حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا اور دیوار کی تعمیر جاری رکھی۔ اس کے وعدے کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر یہ تعمیر کرنا تھا۔ مغرب کی اذان سے پہلے ہی علی نے دیوار کی تعمیر مکمل کر لی۔ اس کے بعد علی ماسٹر صاحب کے گھر آیا تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ علی نے دروازے پر دستک دی تو ماسٹر کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں لال تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کافی دیر سے روتی رہی ہیں۔ علی نے کہا آنٹی جی خیریت تو ہے، مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ روتی رہی ہیں؟ ماسٹر کی بیوی نے کہا کہ بیٹا میرا شوہر میرے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا ہے، میں ماں ہوں اور اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جب بھی میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ یہ ادارہ فروخت کر کے بیٹے کا باہر علاج کرواؤ تو وہ انکار کر دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ادارہ یتیم لاوارث بچوں کی امانت ہے، میں کسی طور پر اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے شوہر کی دیوانگی پر حیران ہوں، ایک طرف میرا بچہ ہے وہ بھی اکلوتا جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، دوسری طرف اس کا یہ ادارہ ہے لیکن وہ اس ادارے کو اپنے بچے پر فوقیت دیتا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا باپ ہوگا جو اپنی اولاد سے بڑھ کر کسی اور کو چاہے؟ اس کا بیٹا اس کے سامنے تڑپ رہا ہے، ساری رات وہ سو نہیں پاتا، سانس بھی مشکل سے لے رہا ہے۔ میں نے کئی دھمکیاں دی کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن اس بات کا میرے شوہر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس ادارے کو کسی صورت فروخت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر علی واپس چلا گیا، دل میں سوچنے لگا کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں ماسٹر صاحب کے کچھ کام آ سکتا۔ اپنی خیالوں میں تھا کہ بار بار اسے وہ تحریر یاد آئی جو اینٹوں کے درمیان ملی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد علی نے دل میں سوچا کہ اگر اس جگہ دیوار تعمیر کی گئی ہے اس کی کھدائی شروع کر دوں، دو چیزیں ممکن ہیں، یا تو کھدائی کے دوران مجھے کچھ نہیں ملے یا پھر ایسا مل جائے جس سے ماسٹر صاحب کی مشکلات میں کمی ہو سکتی ہو۔ ابھی ماسٹر صاحب اپنے بچے کو اسپتال لے کر واپس نہیں آئے تھے، علی نے اس دیوار کو گرانا شروع کیا۔ دیوار ابھی کچی تھی تو جلدی جلدی گرنا شروع ہو گئی۔ ماسٹر صاحب جب اسکول آئے تو اس نے دیکھا کہ ساری کی ساری دیوار گر چکی ہے اور علی دیوار کے نیچے کھدائی میں مصروف ہے۔ ماسٹر صاحب حیران ہوئے اور غصے میں علی سے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ بجائے دیوار تعمیر کرنے کے تم الٹا اسے گرا رہے ہو۔ مجھے تم سے اس قسم کی بیوقوفی کی بالکل امید نہیں تھی۔ علی نے ماسٹر صاحب کو کسی بات کا جواب نہ دیا اور کھدائی جاری رکھی۔ کافی دیر کھدائی کے بعد علی کو محسوس ہوا کہ واقعی کچھ نہ کچھ نیچے دفن ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس جگہ سے ایک صندوق برآمد ہوا جو کہ لکڑی کا تھا۔ علی نے وہ صندوق کھولا، اس میں پرانے زمانے کے سونے کے برتن تھے۔ ایک سنار نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ برتن سونے کے ہی ہیں، کافی قدیم ہیں۔ سنار کے مطابق ان برتنوں کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ ماسٹر صاحب نے سنار کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد علی کا ماتھا چوم کر کہا کہ تم میرے لیے ایک فرشتے بن کر آئے ہو۔ علی نے ماسٹر صاحب کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا کہ ماسٹر صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماسٹر صاحب بیٹے کو لے کر جرمنی چلے گئے، جہاں سے اس کا کامیابی سے آپریشن ہوا۔ ادارے کو پہلے سے بہتر بنایا گیا، نئی عمارات بنائی گئی اور کلاسز بڑھا دی گئی۔ آج علی اسی تعلیمی ادارے میں کام کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزار چکا ہے۔ علی بطور مینیجر اس ادارے میں کام کرتا ہے اور ملک کے باقی شہروں میں بھی اس ادارے کی نئی برانچز کھولی گئی ہیں۔ ماسٹر صاحب اس ادارے کے ہر طالب علم کو یہی نصیحت کرتے ہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں اپنی جدوجہد کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔